سیدنا صالح علیہ السلام اللہ نے آپ کو ایک معجزہ دیا تھا کہ آپ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اسے نقصان نہ دینا۔ جس تالاب سے وہ پانی پیتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن آپ لوگ پانی پیو گے۔ تو وہ لوگ چند ہی دنوں میں تنگ آ گئے۔ پھر ایک سالف نامی شخص نام نہاد، جیسا یہ وڈیرا ہے ویسا ہی وہ تھا، جیسے وہ کافر تھے ایسے یہ بے ایمان ہے۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے والی اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ دیے، پھر اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ پھر اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل فرمایا۔ یہی وہ وڈیرے جو اس دور میں تھے، ان کی نسل میں سے آج بھی وہ جاہل حضرات موجود ہیں۔ جیسا یہ سانگڑ میں ہونے والا واقعہ، جو ایک بے زبان اونٹ کے اوپر ظلم کیا اور بے زبان اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی گئی، اس بے شرم کو شرم نہ آئی کہ میں کس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج اس کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا، اس کو جرمانہ بھی ہوا، سزا بھی ہوئی، 5 افراد گرفتار بھی ہوئے اور 2 اونٹ اس کے بدلے میں دینے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا، اور اس کو مصنوعی ٹانگ لگانے کا بھی اعلان کر دیا گیا، جو دلی سے آئے گی براستہ دبئی، پھر وہ کراچی پہنچے گی اور وہ ٹانگ جو ہے اس اونٹ کو لگائی جائے گی جس کی ٹانگ کاٹی گئی، مصنوعی ٹانگ اس کو لگائی جائے گی۔ وہ تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس بغیرت کو، اس کنجر کو شرم نہ آئی کہ ایک بے زبان پر میں ظلم کر رہا ہوں۔ اور وہ کافر جو صالح علیہ السلام کے دور میں تھے، جنہوں نے اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ دیے تھے، اس نے ان کی جو ریت تھی، جو ان کی عادت تھی، کفرانہ عادت تھی، اس عادت کو اس نے اپنایا۔ یہ وڈیرے آج بھی اسی جہالت میں ہیں جس جہالت میں وہ کافر تھے۔ یہ بھی ان کافروں کے مانند ہے جن کو جانور پر بھی جو ہے ترس نہیں آتا۔ جب فتح مکہ ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا، اور جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے میں ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا اور فرمایا یہاں سے کوئی گزرے نہ، کسی کی پاؤں کی آہٹ سے یہ کتی کے جو بچے ہیں یہ ڈر نہ جائیں اور بھاگ نہ جائیں، ان کے آرام میں خلل نہ آئے، یہ دودھ پی رہے ہیں۔ تو وہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر وہاں پہرا دیتے رہے تاکہ کوئی صحابی یہاں سے گزرے نہیں، اس کی پاؤں کی آہٹ سے ان بچوں کی آرام میں خلل نہ آئے۔ ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو جانوروں کے آرام کا بھی خیال کرتا ہے، اور یہ کون بدبخت ہیں، یہ کون خبیث ہیں جنہوں نے ایک بے زبان اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی صرف اس لیے کہ وہ اس کی فصل میں چلا گیا۔ وہ تو بے زبان ہے، اس کو تو اتنی سمجھ نہیں، تجھے تو اتنی سمجھ تھی۔ ارے وہ بغیرت، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو نے وہ کام کیا جو صالح علیہ السلام کے دور کے کافروں نے کیا تھا، تجھ میں اور انہوں میں کیا فرق ہے؟ اور ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور اس خبیث کو، اس نامراد کو صفائے ہستی سے مٹائے، جو آج بھی وڈیرا صفت اور خناس سوچ رکھتے ہیں، بغیرتی کی حد کرتے ہیں، اور اس کو شرم نہ آئی کہ اس نے ایک بے زبان کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ظلم سے بچائے
اور ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ کیا تھا۔ ارے میرے آقا کے ساتھ جانور اتنا پیار کرتے تھے، وہ جو یافور تھا جس کو گدھا کہا جاتا ہے، وہ میرے آقا کی سواری بنا، تو جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نسل سے ہوں جس پر انبیاء کرام نے سواری کی ہے، اور میں اس نسل میں سے آخری ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں میری پشت پر بھی اللہ کے نبی سوار ہوں۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرماتے ہیں تو وہ گدھا، وہ یافور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا اور کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ میرے آقا کے ساتھ یہ جانور بھی پیار کرتے ہیں، یہ اتنا خبیث انسان ہے، یہ وڈیرا سانگڑ کے رہنے والا، اس نے ایک بے زبان اونٹ کی ٹانگ کاٹ کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کو چوراہے میں کھڑا کر کے ننگا کر کے اس کو میں سنسار کرواؤں، پتھر مرواؤں، اور پتھر مروا کر اس کو ہلاک کر دوں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان قانون دانوں کو جنہوں نے ان پر حد لگائی، جنہوں نے ان پر جناب جرمانہ عائد کیا اور ان کو سزا دلوائی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں سے ہمیں بچائے، ایسے ظالموں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔